بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اعمال امت پیش کیے جانے کا مطلب: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ تشریح: بعض لوگوں نے اس شہادت کو یہ معنی پہنانے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں لوگوں کے اعمال پر شہادت دیں گے، اور اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے اعمال دیکھ رہے ہیں، ورنہ بے دیکھے شہادت کیسے دے سکیں گے؟ لیکن قرآن مجید کی روح سے یہ تعویل قطعاً غلط ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں کے اعمال پر شہادت قائم کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا ہی انتظام فرمایا ہے۔ اس غرض کے لیے اس کے فرشتے ہر شخص کا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں۔ الکہف آیت 149۔ اور اس کے لیے وہ لوگوں کے اپنے اعضاء سے بھی گواہی لے گا۔ یاسین 65۔ حامیم سجدہ 20-21۔ رہے انبیاء علیہ السلام تو ان کا کام بندوں کے اعمال پر گواہی دینا نہیں، بلکہ اس بات پر گواہی دینا ہے کہ بندوں تک حق پہنچا دیا گیا تھا۔ قرآن صاف فرماتا ہے: جس روز اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کہ تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا گیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تمام باتوں کو جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ المائدہ 109۔ اور اسی سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے عیسائیوں کی گمراہی کے متعلق سوال ہوگا تو وہ عرض کریں گے: میں جب تک ان کے درمیان تھا اس وقت تک ان پر گواہ تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے۔ المائدہ 117۔ یہ آیات اس بات میں بالکل صریح ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اعمال خلق کے گواہ نہیں ہوں گے، پھر وہ گواہ کس چیز کے ہوں گے؟ اس کا جواب قرآن اتنی ہی صراحت کے ساتھ یہ دیتا ہے: اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ البقرہ آیت نمبر 143۔ اور جس روز ہم ہر امت میں انہی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو ان پر گواہی دے گا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ان لوگوں پر گواہ کی حیثیت سے لائیں گے۔ النحل 89۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اپنی نوعیت میں اس شہادت سے مختلف ہوگی جسے ادا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور ہر امت پر گواہی دینے والے شہداء کو بلایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ شہادت اعمال کی ہو تو ان سب کا بھی حاضر و ناظر ہونا لازم آتا ہے، اور اگر یہ گواہ صرف اس امر کی شہادت دینے کے لیے بلائے جائیں گے کہ خلق تک اس کے خالق کا پیغام پہنچ گیا تھا، تو لامحالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی غرض کے لیے پیش ہوں گے۔ اس مضمون کی تائید وہ احادیث بھی کرتے ہیں جن کو بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور امام احمد وغیرہ ہم نے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے نقل کیا ہے۔ یہ مضمون اتنے صحابہ سے اتنی کثیر سندوں کے ساتھ نقل ہوا ہے کہ اس کی صحت میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ اس سے یہ بات سرہن ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک شخص اور اس کے ایک ایک حرکت کے شاہد قطعاً نہیں ہیں۔ رہی وہ حدیث جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ کسی طرح بھی اس سے متعارض نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حالات سے باخبر رکھتا ہے، اور اس کے یہ معنی کب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے اعمال کا عینی مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے اچھے برے اعمال میرے روبرو پیش کیے گئے، ان کے اچھے اعمال میں نے یہ بھی پایا کہ تکلیف دہ چیز کو راہ سے ہٹا دیا ہے، اور ان کے برے اعمال میں نے یہ بھی پایا کہ بلغم مسجد میں پڑا ہے اور اسے دفن نہیں کیا جاتا۔